ونسلم على رسوله الكريم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بابو فضل الصلاتی والفجری باب ہے فجر کی نماز کی فضیلت کے بارے میں فی جماعت کے ساتھ پڑھنے میں، یعنی فجر کی نماز اگر باجماعت پڑھی جائے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ تو آدھی رات کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اگر عشاء کی بھی اس نے پڑھ لی تو پوری رات کی عبادت کا ثواب، کیونکہ فجر کے وقت جو اللہ کے فرشتے آتے ہیں نا، حاضر ہوتے ہیں، وہ قرآن سنتے ہیں اس نماز پڑھنے والے کا۔ تو فجر کی نماز کے متعلق خاص کر کہا گیا ان قرآن الفجری کانا مشہودا، فجر کا قرآن پڑھنا فرشتے سنتے ہیں، فرشتے حاضر ہوتے ہیں سننے کے لیے۔ باب ہے فجر کی نماز کی فضیلت کے متعلق جو جماعت میں پڑھی جائے۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن زہری قال کہا اخبرنی سعید بن المسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن ان ابو ہریرہ، بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال فرمایا، سمیت تو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول، آپ فرماتے تھے، تفضل صلاۃ الجمیع، فضیلت اس نماز کی جو جماعت میں پڑھی جائے، صلاۃ احدکم، کسی ایک تمہارے کی نماز جو ہو، وحدہ جو اکیلا پڑھتا ہے، یعنی اکیلا نماز پڑھنے والے کی نماز کے مد مقابل جو باجماعت نماز پڑھتا ہے، ہم سم عشرین جزءً، اس کو 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ وَتَجْتَمِعُ الْمَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَالْمَلَائِكَةُ النَّهَارِ، اور جمع ہوتے ہیں فرشتے اس وقت رات والے اور فرشتے دن والے۔ جو عصر کی نماز سے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں کہ صبح والے فرشتے آ جاتے ہیں، اور دونوں فرشتے جو ہوتے ہیں نا وہ اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ جمع ہوتے ہیں فرشتے رات والے اور فرشتے دن والے بھی صلاۃ الفجر، فجر کی نماز میں۔ ثم یقولو، پھر کہتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقرؤ، اور چاہو تو پڑھو، ان شئتم، یا واقرؤ ان شئتم، اور چاہو تم پڑھ لو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز میں جو قرآن فجر کے اندر پڑھا جاتا ہے فرشتے تلاوت سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ قال شعیب حدثنی نافع عن عبداللہ ابن عمر قال کہا تفضلها فضیلت بسبع وعشرین درجۃ، 27 درجوں میں ہے۔ اب دو حدیثیں آ رہی، 25 درجوں کا ذکر بھی آ رہا ہے اور 27 کا بھی آ رہا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس میں اپنے اپنے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ صبح اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھی جائے تو اس کا درجہ 27 درجے ہے، باقی نمازوں کا 25 گنا ثواب ملتا ہے۔ بعض کہتے ہیں اگر کوئی دور سے چل کے آنے والا ہو تو اس کا درجہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بلکہ نہ، یہ جامعہ مسجد میں جب باجماعت نماز پڑھی جائے نا، جامعہ مسجد کا مقصد یہ ہوتا ہے جہاں خطبہ ہو۔ کئی مسجدیں ہو سکتا ہے ایسی ہوں کہ خطبہ نہ دیا جاتا ہو، تو جس مسجد میں خطبہ ہوتا ہے اس مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کا درجہ 27 گنا ہے، اور جس میں خطبہ نہیں ہوتا اس میں 25 گنا ہے۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ درجہ جو اللہ نے لکھا ہے یہ ضرور ملتا ہے۔ اکیلا نماز پڑھنے والے سے باجماعت نماز پڑھنے کا درجہ 27 گنا یا 25 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے جماعت کا اہتمام ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ وہ طریقہ کار تھا صحابہ کرام کا، کسی وقت ان کی جماعت نکل جاتی تو اس مسجد میں پہنچتے جہاں بھی جماعت کا ٹائم باقی ہوتا، یا اسی مسجد میں دوبارہ جماعت کروا لی جاتی، یہ بات بھی جائز ہے۔ لیکن جماعت کا شوق تو اب ختم ہو چکا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ ہمارے گھروں سے مرد باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہوں، کیونکہ گلی میں کبھی بھی اس ٹائم پہ چلنے والا نظر نہیں آیا جبکہ فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا۔ ہاں کوئی ہمارے گھر سے ایک نکلتا ہوگا ادھر ادھر، یعنی کوئی خاص گلیوں میں، حالانکہ اس وقت تو سارے مردوں کو گلی میں نکل کے جماعت کے لیے مسجد میں جانا ہوتا ہے تو آمد و رفت ہو جائے، لیکن کبھی کسی کے پاؤں کے چلنے کی آہٹ نظر نہیں آتی، حالانکہ جماعت کا ٹائم ہوتا ہے۔ مسجد میں اعلان کرنے والے، ہماری مسجدوں میں اعلان نہیں ہوتا، جو اہل سنتوں کی مسجد ہے وہاں اعلان ہوتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، آؤ یہ کرو وہ کرو، بڑا وہ سمجھو کہ آمادہ کر رہے ہوتے ہیں، ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ خاص نہیں ملتا۔ اللہ یہ ہمارے حال پہ رحم کرے۔ حالانکہ غصہ آپ کو اتنا آیا، فرمایا میرا دل کرتا کہ میں مسجد میں باجماعت نماز کا انتظام کر کے لکڑیاں لے کے چلا جاؤں، ان گھروں کو جلا دوں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس لیے آگ میں نے نہیں لگائی، نہیں میں نے ان گھروں کو جلایا، اس میں عورتیں بھی ہیں اور بچے بھی ہیں جن پر نماز فرض نہیں ہے، ورنہ آپ نے کہا کہ میں جلا دوں تو مجھے اتنا غصہ ہے کہ میں ان کو جلا کے راکھ کر دوں جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلے۔ اور آپ نے فرمایا کہ منافقوں کی علامت ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں نکلتے۔ جب آقا علیہ السلام نے اس غصے کا اظہار کیا، ان بیماروں کو
جن کو 2 آدمیوں کے سہارے چلایا جاتا تھا مسجد میں لے آئے نماز پڑھنے کے لیے، باجماعت نماز پڑھنے کے نکل آئے، ثابت ہو گیا کہ ان کے دل میں ایمان ہے، اور جن کے دل میں نہیں ایمان وہ نہیں نکلے۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال سمعت سالما قال سمعت میں نے سنا میں نے ام الدرداء سے تقول کہتے تھے دخل علی ابو درداء، آئے میرے پاس ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہو مغضب، اور وہ غصے کی حالت میں تھے۔ فقلت میں نے کہا ما اغضبک، آپ کو غصہ کس چیز نے دلایا ہے؟ قال واللہ، اللہ کی قسم، ما عارف من امر محمد، نہیں پہچانا گیا کوئی بھی حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیئا کچھ بھی، الا انہم یصلون جميعا، یعنی کہتے ہیں پاک پیغمبر کے دور میں جتنی آپ کی شریعت تھی، جتنے آپ کے احکامات تھے، دین کے حکم تھے نا، اس میں صرف نماز ہی باقی رہ گئی کہ نماز پڑھنے کے لیے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ صحابہ کرام کے دور کی بات ہے، اس کے بعد آپ دیکھو کہ وہ بھی چیز ختم ہو چکی ہے۔ کہا اللہ کی قسم نہیں پہچانتا میں کوئی حکم یا کوئی معاملہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعہ کچھ بھی، اللہ انہم یصلون جميعا، مگر صرف یہ بے شک وہ نماز پڑھتے ہیں سب مل کر۔ حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد اللہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ قال قال النبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اعظم الناس اجرا، بہت بڑے لوگ اجر میں فی الصلاۃ، نماز میں وہ ہیں، اب ادہم، جو دور سے آتے ہیں، فبعدہم، ان کا دور سے آنا، ممشا، چلنا، والذی، یعنی ان کے دور سے آنا اور ان کا چلنا، زمین پہ جو نشان لگتے ہیں نا ان کے قدموں کے، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہاں آ کے مجھے اس آدمی کی حدیث یاد آ جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، اس کا گھر کہتے کہ سب سے ہی زیادہ دور تھا، صحابہ کہتے کہ سب سے زیادہ اس کا گھر دور تھا، لیکن اس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں رہی تھی۔ لوگوں نے مشورہ دیا گدھا خرید لے، اس کے اوپر سوار ہو کے آ جا، اس نے کہا میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا میرا گھر مسجد کے پاس ہو، میں تو اپنے قدموں کے نشانوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ جتنے قدم زیادہ چل کے انسان جائے گا اتنا ہی اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 27 گنا درجہ پانے والے وہ لوگ ہوں گے جن کا گھر مسجد سے دور ہے، تو دیکھو ان کو کتنا شوق تھا۔ آج ہم دوسری گلی میں جانا ہو تو بائک پہ جاتے ہیں، پیدل چلنا پسند ہی نہیں کرتے، لیکن میرے اللہ تعالیٰ نے یہ پیدل چلنا اتنا پسند کیا ہے، جمعے کی نماز کے لیے جب انسان پیدل چلتا ہے نا، خوش قسمت ہیں وہ لوگ آج کل کے وقت میں، مبارک کے مستحق ہیں جو مسجد میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لیتے ہیں۔ اس ٹائم جا کے دیکھو گلی کوچوں میں لوگ بیٹھے ہیں، کوئی ناشتے کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ان کو فکر ہے کہ ہم اونٹ کی قربانی کا ثواب لے لیں۔ اور جب پیدل چل کے جاتا ہے انسان مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے، اس کے قدموں کی اللہ کتنی قدر کرتے ہیں۔ اچھی طرح حدیث کو یاد رکھنا، آگے اس حدیث کو پہنچانا، ہر قدم کے بدلے ایک سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، سال جو انہوں نے صیام اور رات کے قیام سے بسر کیا ہو۔ کیسی بات ہے بیٹا، کتنے قدم چل کے مسجد میں گئے، ہر قدم کے بدلے 1 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ 1 سال لگاتار، میرے خیال میں کوئی زندگی میں 1 سال بھی انسان لگاتار روزے نہیں رکھ سکتا، اور 1 سال لگاتار 12 مہینے ساری رات جاگے کوئی جاگ سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنی سیل لگی ہوئی نیکیوں کی، اتنی مفت نیکیاں ملتی ہیں، تو اگر مسجد قریب ہے تو چل کے جائیں۔ ہمارے مرد حضرات باوقار طریقے سے صاف ستھرا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے جائیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے چلیں۔ اللہ ان کے چلنے کی قدر کرتے ہیں، قدم کے بدلے سال کی نیکیاں صیام قیام سے جو گزارا ہو اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس وقت ہے نیکیاں کمانے کا، جو سستی میں گزر گیا۔ کیا ہوتا ہے کہ جمعہ آدھا گزرتا ہے، پھر ہمارے مرد حضرات نکلتے ہیں ان مسجدوں میں جہاں گھنٹہ خطیب صاحب سر کھپاتے رہتے ہیں۔ اگر وہ عقل مند ہوں تو آدھا گھنٹہ خطبہ دیں، حالانکہ آپ کا خطبہ 15 منٹ سے زیادہ ثابت ہی نہیں ہے، چلو آدھا گھنٹہ دے لیں خطبہ، تو اس میں کتنی اچھی بات ہے کہ لوگ اپنے ٹائم پر پہنچیں۔ اللہ اکبر، موسم چینج ہو رہا ہے نا، یرحمک اللہ۔ بہت بڑا لوگوں کو اجر ملتا ہے نماز میں جو ان کے دور سے آنے والے ہیں۔ پس دور سے آنے والے وہ چل کے آتے ہیں، والذی ینتظر، اور وہ شخص جو انتظار کرتے ہیں الصلاۃ، نماز کا، حتیٰ یصلی، یہاں پر انتظار کرنے والے بھی مشکل ہی لوگ ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے کہ 2 مسجد تحیۃ المسجد تو ہمیں لازمی پڑھنے ہیں، تو کم از کم اذان کے بعد اور جماعت سے پہلے اتنا ٹائم تو لے کے چلیں کہ 2 نفل پڑھے جائیں۔ تو یہ تو یہی ہے کہ اذان کا جواب دیتے مسجد میں پہنچ جائیں، 2 نفل پڑھ کے بیٹھے۔ جاتے ہی نماز کے ٹائم ہے، جمعے کی نماز کے ٹائم، وہ تو تحیۃ المسجد پڑھتے ہی نہیں ہے۔ ہاں تو غلط بات ہے نا، جو جمعہ شروع ہو کے جمعہ شروع ہوا ہے تو آ جائے، تب بھی آپ نے اس کو کہا 2 نفل پڑھ لے۔ صحیح بخاری میں
میں حدیث آتی ہے، اور یہ سنتے نہیں ہیں جمعے کی، یہ وہ نفل ہے تحیۃ المسجد۔ آنے والا آیا، آ کے بیٹھ گیا، آپ نے خطبے کے دوران پوچھا تو نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں پڑھی۔ اللہ کے رسول خطبہ شروع تھا، میں بیٹھ گیا، پر میں اٹھ کے پڑھ لے لیکن ہلکی پڑھ لے۔ یہ تشریح اس کی آتی ہے کہ وہ تحیۃ المسجد نفل تھے، خطبہ شروع ہو گیا تب بھی آپ نے اس کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا یہ 2 نفل پڑھ کے بیٹھ۔ تو اسے ثابت ہوا کوئی بھی، کیونکہ حدیث صاف آتی ہے کہ جب بھی مسجد میں جاؤ بیٹھنے سے پہلے 2 نفل مسجد کا تحفہ ضرور پڑھ لو۔ یہ مسجد کا تقاضا ہے، مسجد کا ادب ہے، یہ اللہ کا گھر۔ جیسے ہم کسی کو ملتے سلام کہتے ہیں، اللہ کے گھر میں جائیں 2 نفل پڑھیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو بہرحال یہ کب کچھ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر جماعت شروع کے ٹائم پہ چلے گئے تو 2 نفل کب ان کو پڑھنے نصیب ہوئے۔ اگر کوئی چانس ہو گیا نا وہ بات تو الگ ہے، لیکن ہمارا مستقل معمول ہمارے مردوں کا ہو کہ جب جماعت شروع تب چلے گئے تو ان کے 2 نفل رہ گئے۔ تو اگر اس طرح کرنے والا تب نماز کے بعد پڑھ لیں، عصر کی نماز کے بعد تو نفل نہیں پڑھے جا سکتے، باقی نمازوں صبح کی نماز کے بعد بھی نہیں، اور باقی نمازوں کے بعد پڑھے جا سکتے ہیں۔ لیکن کب شوق رہا ہے اللہ کے گھروں کا، جس کا دل اٹکا رہا مسجد میں وہی تو عرش مولا کا سایہ پا جائے گا۔ اب تو مسجد میں جانا بہت محال ہے، ہاں سال بعد رمضان میں مسجدوں میں رش ہوتا ہے اور ادھر چاند نکلتا ہے عید کا اور تمام لوگ غائب ہو جاتے ہیں، پھر کبھی نظر نہیں آتے پورا سال۔ تو یہ سلسلہ مسلمان کی علامت نہیں ہے، اور اگر یہ نہ پڑھے تو گناہ ہوتا ہے؟ ہاں گناہ ہوتا ہے۔ والذی ینتظر، اور وہ شخص جو انتظار کرتا ہے صلاۃ نماز کا، یعنی جماعت ہونے کا انتظار کرتا ہے، جلدی مسجد میں پہنچتا ہے، حتیٰ یصلی یہاں تک کہ نماز پڑھ لیتا ہے مع الامام، امام کے ساتھ، اعظم اجرا، زیادہ بڑا ہے اجر میں، من الذی شخص سے یصلی کے نماز پڑھتا ثم ینام، پھر سو جاتا ہے، یعنی عشاء کی نماز اذان ہوئی گھر ہی پڑھ کے سو گیا، یا باقی نمازیں۔ تو مسجد میں جا کے جب انتظار کرتے ہیں کہ جماعت کا ٹائم ہونے والا، تو ان کا درجہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے گھر میں نماز پڑھنے والوں کو۔ گھر میں نماز صرف بیماروں کے لیے، تندرستوں کے لیے، مردوں کے لیے نماز مسجد میں جا کے باجماعت پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بابو فضل تہجیری، باب ہے جلدی پڑھنا نماز کو، الظہری، ظہر کی، یا باب ہے جلدی پڑھنا ظہر کی نماز کو۔ حدثنی قتیبۃ عن مالک عن سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن، یعنی جو سمی ہے نا یہ آزاد کردہ غلام ہے بکر بن عبد الرحمن کے، ان ابی صالح، ان کا میں نے روایت ہوتا ہے، یعنی روایت ہے عبد الرحمن سے، کیونکہ میں صرف عبارت پڑھ جاتی ہوں، ماشاءاللہ پتہ ہے آپ کو۔ ان ابی صالح، روایت وہ بیان کرتے ہیں ابو صالح سے، سمانے ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال، فرمایا، بینا ما رجل یمشی، اسی دوران ایک آدمی چل رہا تھا، یہ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک کانٹوں والی ٹہنی دیکھی، اس نے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا۔ آپ بھی جامع آتی ہو، راستے میں کوئی پتھر، کوئی شیشہ، کوئی اس طرح کی تکلیف دینے والی چیز ہے، اس کو پاؤں سے یا جس طرح بھی آپ چاہیں اس کو ہٹا دو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی، اس کے بدلے اللہ نے اس کو بخش دیا، سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، کیونکہ راستہ صاف کرنا مومنوں مسلمانوں کا کام ہے۔ اور جو کافرہ عورت تھی پاک، جس کا ذکر، وہ کون تھی؟ آپ کی سکی چچی تھی، ابو لہب کی بیوی تھی، اس کے کندھے پہ ہر وقت مونج کی رسی تھی، جہاں کہیں کو خاردار کانٹے دار ٹہنیاں ملتی ہیں ان کا گٹھا باندھ کے پاک پیغمبر کے دروازے کے آگے پھیلا دیتی کہ آپ صبح کی نماز پڑھانے نکلیں گے یا آپ کے ننھے منھے بچے نکلیں گے تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی مونج کی رسی جو ہے حبل من مسد، وہی اس کے گلے کے گھونٹنے کا سبب بن گئی اور وہ جہنم کے اندر چلی گئی۔ تو راستہ صاف کرنا تو مومنوں کا کام ہے اور راستہ تکلیف دے کرنا تو کافروں کا کام ہے۔ اسی دوران ایک آدمی چل رہا تھا بطریق، راستے میں، وجدہ غصنا، پایا اس نے ایک ٹہنی کو، شوکین جو کانٹے دار تھی، اللہ طریقہ کی راستے پر پڑی ہوئی تھی، الطریق کی راستے پر تھی، فاخرہ، پس دور کر دیا اس نے اس کو، فشکر اللہ لہ، پس قدر کی اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی، فغفر لہ، پس بخش دیا اللہ نے اس کو، ثم قال الشہداء خمسۃ، پھر کہا کہ شہید تو، اس کے بعد آپ نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ شہید تو خمسۃ، 5 قسم کے ہیں، یعنی صرف اگر وہی شہید ہوتے جو جنگ میں اللہ کے راستے میں کافروں کا مقابلہ کرتے مرتے ہیں تو پھر تو میری امت کے شہید بڑے کم ہوتے۔ تو یہ گھر کے اندر بھی مومن مسلمان نمازی ہے، اللہ کے حکموں کا پابند ہے، اللہ کی حدود کے اندر رہ کے زندگی بسر کرنے والا ہے، تو طاعون کی بیماری میں مرنے والا، پیٹ کی بیماری کے اندر مرنے والا، پانی میں غرق ہو کے مرنے والا، دیوار کے نیچے دب کے مرنے والا، یہ شہید ہے۔ اب پیٹ کی بیماری میں نفاس کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی اس میں آ جاتی ہے، سینے میں نمونیا اس کو ہوا، نمونیا سے فوت ہوا، یہ بھی آتا ہے، کوئی خون کی آئی، کوئی اس طرح کا مسئلہ پیٹ کا بنا، کوئی موشن لگ گئے، تو پیٹ کی جتنی بھی بیماریوں سے یہ فوت ہونے والا فوت ہوگا، یہ شہید لکھا جائے گا۔ اور طاعون کی بیماری آپ جان دی، کینسر کا پھوڑا کہتے ہیں، کہاں بھی اس کو نکل آئے، یہ بھی انسان شہید ہے، کسی پانی کے اندر ڈوب جائے، یہ بھی شہید ہے،
کسی دیوار کے نیچے آ کے فوت ہو جائے یہ بھی شہید ہے، لیکن جو جنگ کر کے اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرتا نا، اس سے ان کا درجہ کم ہے، وہ تو فوت ہوتے ہی جنت میں چلے جاتے ہیں، لیکن باقی مرتبہ سارا ملے گا کہ ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ ان کے گناہ معاف کرے گا۔ تو 5 قسم کے شہید ہیں۔ فرمایا آپ نے شہداء خمسۃ، شہید 5 قسم کے ہیں۔ المتعون، طاعون کی بیماری میں، کیونکہ طاعون کی بیماری کے متعلق حدیثوں میں آتا ہے کہ پہلی قوموں کے لیے اللہ کا عذاب ہوا کرتا تھا، جس پہ اللہ کا عذاب آتا طاعون کی بیماری اللہ ڈالتا۔ خاص کر بنی اسرائیل کو طاعون کی بیماری آئی تھی، جب انہوں نے نافرمانیاں کر کر کے آخر وہ شام کے علاقے میں جنگ بھی کرنے کا انکار کر دیا نا، کہا تو تیرا رب جا کے دونوں لڑو، تو ان پر بھی طاعون کی بیماری آئی تھی۔ لیکن طاعون کی بیماری پہلی قوموں کے لیے عذاب کا سبب تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے جو اللہ کے جتنے بھی ثواب ہیں، جتنے بھی درجے ہیں، یہ سارے مسلمان اور مومن کے لیے ہیں۔ تو فرمایا ان کے لیے طاعون کی بیماری جو ہے نا، یہ شہادت کا مرتبہ رکھتی، لیکن یہ حدیث آتی کہ جہاں یہ بیماری کی وبا پھیلی ہو وہاں چل کے نہ جاؤ۔ اگر تمہارے اپنے شہر میں یہ وبا پھیل جائے تو موت کے ڈر سے بھاگو نہیں، مقدروں کی موت آ جاتی ہے، جیسے کرونا وائرس کی شکل میں آپ جانتے کہ جہاں جہاں انسان کی موت لکھی تھی وہ آ گئی۔ ایسی بیماریوں سے ڈر کر کے اپنے علاقے چھوڑ جانا یہ بات اچھی نہیں ہے، بلکہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب والی بیماری کے اندر موت نہ دے۔ المتعون، طاعون کی بیماری میں فوت ہونے والا، والمبتون، اور پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا، جتنی جملہ ویسے وہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس کو کوئی گردوں کا اٹیک ہوا، کوئی بھی جو پیٹ کی بیماری ہے، اور پیٹ کی بیماری میں فوت ہونے والا بھی شہید ہے۔ والغریق، اور پانی میں غرق ہو کے فوت ہونے والا بھی شہید ہے۔ وصاحب الحدمی، اور دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا بھی شہید ہے۔ وشہید فی سبیل اللہ، اور وہ بھی شہید ہے جو اللہ کے راستے میں کیے جائیں۔ کالا، آپ نے فرمایا لو یعلم الناس، اگر جان لیں لوگ، ما فی النداء، کتنا درجہ ہے یہ اذان میں، یعنی یہ اذان سے مراد اقامت ہے، اسے تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، کتنا درجہ ہے اقامت میں یا اذان میں، والصف الاول، اور پہلی صف میں، پہلی صف کا درجہ بہت ہی زیادہ ہے۔ لم یجدو، تو اذان کے لیے بھی نہ پائیں کوئی مؤذن، ہر کہے میں نے اذان دینی ہے، اور پہلی صف کے لیے بھی سب لوگ اکٹھے ہو جائے، یہاں تک کہ قرآن اندازی کرنی پڑے، پھر جن کا نام قرآن میں نکلے گا ترتیب کے ساتھ وہ اذان دیں گے، اس طرح وہ پہلی صف میں آئیں گے۔ لیکن پہلی صف میں رش ہو جانا، پہلی صف کو پورا کرنا، یہ سب سے اول درجہ ہے۔ جب لوگ زیادہ ہو جائے پہلی صف کو مکمل کرو، پھر دوسری کو جو کمی رہ جائے سب سے آخر میں ہو جائے، لیکن پہلی صف کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اگر جان لیں لوگ کتنا درجہ ہے اذان میں اور پہلی صف میں، لآتوہا، ضرور وہ آئیں۔ لائن تو نہیں میں نے چھوڑی ہے۔ والصف الاول، پہلی صف میں، ثم لم یجدوا، پھر نہ پائیں، الا ان یستحموا، مگر یہ کہ قرآن اندازی کرنی پڑے، علیہ، اس پر، لاستحموا علیہ، ضرور قرآن اندازی کریں وہ اس پر۔ ولو یعلمون، اگر جان لیں، ما فی التہجیری، کتنا درجہ ہے جلدی آنے میں، لاستبقوا الیہ، ضرور جلدی کریں یا دوڑیں اس کی طرف۔ ویعلمون، دوڑنے کا مطلب ہے کہ سبقت لے جائیں، اس کا مطلب پاؤں کی دوڑ نہیں ہے، ضرور جلدی جائیں اس کی طرف۔ ولو یعلمون، اگر جان لیں، ما فی العتمۃ، کتنا درجہ ہے عشاء کی نماز میں، والصبح، اور صبح کی نماز میں، یعنی با جماعت پڑھنے میں، لاتوہما، ضرور آئیں وہ دونوں نمازیں پڑھنے کے لیے، ولو حبون، اور اگرچہ ان کو گھسٹ کے آنا پڑے۔ تو کتنا کوئی بیمار بندہ کہ چل نہیں سکتا یا معذور ہے، کلپوں میں دیکھا ہوا کئی معذور بندے نماز پڑھ رہے ہیں، یقیناً اتنا تعجب ہوتا کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر، ٹانگیں نہیں ہوتی، بڑا بڑا کچھ کلپوں میں آتا ہمیں سمجھانے کے لیے۔ اب تو ہمیں دنیا پھرنی نہیں پڑتی، ہمارے گھر میں ہی کئی پیغام مل جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے ہمیں، جس میں ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے اور ہمیں چکنا کر دینے کے لیے وہ بات کافی ہوتی ہے، لیکن اے کاش کے انسان سمجھے۔ باب احتسابی الاثاری، باب ہے کہ قدموں کے نشانوں کا، احتسابی باب ہے ثواب ملے گا، الاثاری، قدموں کے نشانوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قدم بھی گن رکھے ہیں کہ اس بندے نے اتنے قدم چل کے نیکی والا کام کیا ہے، اور ہم ہیں کہ لاپرواہ ہیں۔ حدثنا محمد بن عبد اللہ بن حوش بن قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني حمید عن انس بن مالک قال قال نبی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا بنی سلمہ، یعنی مسجد کے آس پاس کچھ گھر خالی ہو گئے اور وہ بنو سلمہ قبیلے والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے اپنے وہ گھر چھوڑ کے مسجد کے پاس آنا چاہا۔ آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ ہمارا ارادہ ہے، اور میں اپنے مدینے کی سرحدیں خالی نہ کرو، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں تمہارے نماز پڑھنے میں آنے جو قدم تمہارے اٹھتے ہیں، جتنے قدم تم چل کے آتے ہو، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔
اے بنو سلمہ کے لوگوں، اللہ تحتسبون آثارکم، کیا تم ثواب لینا نہیں چاہتے اپنے قدموں کے نشانوں کا یا اپنے قدموں کے چلنے کا؟ وزاد ابن ابی مریم، اور زیادہ کیا ابن مریم نے کالا کا اخبارانی مجھے خبر پہنچی ہے، وہ روایت کہتے ہیں یا بن ایوب سے کالا کا حدثنی حمید کالا کا حدثنی انس انا بنی سلمہ، بے شک بنو سلمہ کے لوگوں نے ارادہ کیا ان یتحولوا، یہ کہ بدل دیں وہ ان منازل اپنے گھروں کو، فینزلوا قریباً، پس وہ اتر آئیں یعنی آ جائیں قریب من نبی پاک پیغمبر کی مسجد کے۔ کالا کہا فکرہ النبی، پس برا سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان یورو المدینہ تا، یعنی یہ کہ بے آباد ہو جائیں مدینہ کی سرحدیں، کیونکہ آباد کرنا بہتر تھا نا، برا سمجھا آپ نے یہ کہ بے آباد ہو جائیں مدینہ کی سرحدیں۔ تو کالا، تو آپ نے فرمایا لا تحسبون، کیا تم ثواب حاصل کرنا نہیں چاہتے آثارکم، اپنے قدموں کے نشانوں کا؟ کالا مجاہد خطاہم آثارن، یعنی کہا مجاہد نے خطاہم کے ان کے جو قدم ہیں، آثارن اس کے نشانوں کی طرف اشارہ ہے، المشی فی الارض کے چلتا ہے زمین میں، بارجلہم اپنے پاؤں کے ساتھ، یعنی پاؤں کے قدموں کا اس کی طرف یہ اشارہ۔ سورۃ یاسین میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے قدموں کے نشان بھی نوٹ کیے جاتے ہیں کہ نیکی کی طرف جا رہا ہے یا کہ یہ گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ باب فضل صلاۃ العشاء فی جماعت، باب فضیلت ہے عشاء کی نماز کے بارے میں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے یا جماعت میں پڑھی جائے۔ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش قال حدثنی ابو صالح عن ابی ہریرہ قال قال نبی کا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیسا صلاۃ اثقل المنافقین، نہیں ہے بوجھل نماز منافقین پر، من الفجر والعشاء، فجر کی نماز سے اور عشاء کی نماز سے، ولو یعلمون ما فیہما، اور اگر وہ جان لیں کتنا درجہ ان دونوں نمازوں میں، لا اتوہما، ضرور آئیں وہ نمازیں پڑھنے کے لیے، ولو حبون، اور اگرچہ ان کو گھسٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، لقد حممت، البتہ تحقیق میں نے ارادہ کیا، ان آمر المؤذن، یہ کہ حکم دے دوں مؤذن کو، فیقیموا، پس وہ کھڑا ہو جائے اذان کے لیے، ثم آمر رجلا، پھر میں حکم دوں ایک آدمی کو، یؤم الناس، وہ امامت کرائے لوگوں کو، ثم آخذ، پھر پکڑوں، شعلا من النار، ایک شعلہ آگ سے، فاحرق علی من لا یخرج، پس میں جلا دوں ان شخصوں پر گھر ان کے، لا یخرج الی الصلاۃ بعد، یہ کہ نہیں نکلے وہ نماز کی طرف اذان کے بعد۔ باب اسنان فما فوقہا جماعت، باب ہے دو آدمی ہوں یا اس سے اوپر ہوں تو باجماعت نماز پڑھنی چاہیے، دو ہو تو ایک امامت کرائے، جو ان سے بڑا وہ امامت کرائے، دو سے اوپر جتنے بھی ہو جائیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی افضل ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یرید بن زرعی قال حدثنا، تو امام کے ساتھ مقتدی ہاں جی، کھڑا ہوگا؟ امام کی بائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا، امام کی دائیں جانب نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عباس بائیں جانب کھڑے ہو گئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے نماز کے اندر ہی پکڑ کے نا اس کا کان کھینچ کے اس کو دائیں جانب کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے، ابوبکر صدیق آپ کی دائیں جانب تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ابوبکر صدیق کو، کیونکہ آپ کی کمزوری سے اتنی آواز لاغر تھی کہ آپ کی آواز سنی نہیں جا رہی تھی، ابوبکر صدیق پھر وہ مکبر تھے اور پچھلوں کو نماز سنا رہے تھے۔ باب ہے دو آدمی ہوں گے اس سے اوپر ہو تو جماعت سے نماز پڑھی جائے، تو دو آدمیوں کی جماعت بھی ہو جاتی ہے۔ گھر میں اس طرح کے اہتمام کیے جائیں، اللہ نہ کرے اگر کوئی بوڑھا ہے، بزرگ ہے یا بچے ہیں، تو سب سے پہلے بچوں کو باجماعت نماز پڑھانے کی عادت باپ ڈالتا ہے۔ اگر بچے مسجد میں جانا پسند نہیں کرتے تو اپنے گھر میں مسجد بنا لینا، وضو کر کے اپنے بچوں کو جماعت سے نماز پڑھائے، کرتے کرتے بچوں کے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے گا باجماعت نماز پڑھنے کا، ان کو ثواب بتایا جائے، درجہ بتایا، بیٹا 27 نمازوں کا ثواب ہے نا، چلو اب مسجد میں جاتے ہیں ہم، تو اس طرح کرتے کرتے بچوں کی عادت باپ بناتا ہے، بچیوں کی عادت ماں بناتی ہے، تو اس میں ہمارے اپنی ہی غلطیاں، ہم نے اپنے بچوں کو بس بعض دفعہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ شروع سے اپنے بچوں کو مسجد میں لے کے جاتے تھے، یعنی باپ مسجد میں بچوں کو لے کے جاتا تھا، لیکن جب بچے جوان ہوئے، کاروباری سلسلے میں پھنس گئے، انہوں نے باجماعت نماز پڑھنی چھوڑ دی، اور یہ بھی اس میں فکر ہی ہے اور دعا ہی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، بندہ تکرار سے پڑھے کہ اللہ میری اولاد کو ہدایت نصیب فرما، مسجد میں جا کے نماز پڑھے۔ معذور لوگوں کے علاوہ تو گھر نماز پڑھنے کی روایت ہی کوئی نہیں ملتی، اب ہمارے بچے معذور بھی نہیں ہیں اور مسجدوں میں جاتے ہی نہیں ہیں، پھر ہم دعا ہی کر سکتے ہیں نا۔ باب ہے تو اس طرح کے حالات میں انسان گھر باجماعت نماز پڑھ لے، کم از کم بچوں کو کچھ نہ کچھ جماعت سے نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ باب ہے دو آدمی یا اس سے اوپر ہو تو جماعت ہونی چاہیے یا جماعت سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا یزید بن زرعی قال حدثنا خالد عن ابی قلابۃ عن مالک ابن حویرث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قال اذا حضرت الصلاۃ،
جب نماز کا ٹائم ہو جائے فاذنا پس اذان کہے ان دونوں میں سے ایک واقیما اور اقامت کہے ثم لیو اما کما ہاں ٹھیک ہے ثم لیو